بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے محترم بزرگوں، کسی شاعر نے کہا ہے، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھا دے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ محرم الحرام سن 1445 ہجری کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ مجھے اس جمعہ کے اندر خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہے، خلاصہ کے طور پہ، ورنہ خلافت عمر کے بارے میں اگر بات کریں تو گھنٹہ بات کرتے رہیں گے، لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اتنی وسیع موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ یوں سمجھیے، حضرت عمر کی خلافت انسان کے اوپر جو تھی وہ تھی ہی، بلکہ انسانیت کے اوپر بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خلافت نہ حضرت عمر سے پہلے کسی نے کی، اور نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تا قیامت تک کوئی ایسا شخص آئے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حکمراں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہواؤں کو کس طرح حکومت کرتے ہیں، ہواؤں کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کبار صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا ساریہ، حضرت ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر جہاد میں تھے اور چیف کمانڈر تھے، ایک پہاڑ کے اوپر تھے، اور پیچھے جو دشمن تھے اس سے بے خبر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کرتے ہوئے حضرت ساریہ کو کہاں سے پکار رہے ہیں؟ مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہوائیں پہنچا رہی ہیں ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ حضرت ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور فوری متوجہ ہو گئے، اور ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پہاڑ سے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے اندر تھے وہ لوگ کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، وحی کا زمانہ نہیں ہے، اور آج بات ہم لوگوں سے کر رہے تھے، اور اچانک ہزاروں میل دور جو مدینہ منورہ سے ہیں، یمن کے علاقے کے اندر ہیں وہ، اور ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ساریہ ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھے اور پیچھے کے دشمن سے بے خبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے منظر میرے سامنے رکھا، اور میں نے پکار کر کے ان کو کہا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی آواز کو سن رہے ہیں، اور وہ چوکس ہو گئے، اور اس طرح جب فتح یاب ہو کر کے واپس آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ساریہ سے پوچھ رہے ہیں، کہا کہ ہاں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آواز مجھ تک پہنچی، جس کی وجہ سے میں متوجہ ہوا اور ہوشیار ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ہواؤں کو حضرت عمر کے تابع کر رہے ہیں۔ اتنی دور آواز کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ ہوائیں لے جا کر کے پہنچا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور حکومت صرف انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ ہواؤں کے اوپر بھی ہے۔ دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر، مصر کے اندر اپنے چیف کمانڈر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر کے بھیجا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک رسم چل پڑی ہے، وہ یہ کہ ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں۔
اور تب جا کر کے دریائے نیل چلتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں 2 دن استخارہ کیے اور اس کے بعد 2 لیٹر لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دریائے نیل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا ہے جو پانی کو خط لکھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہی تھی جو پانی کو لیٹر لکھ رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ ملیں گے، میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹر لکھے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم یہ دیا کہ یہ لیٹر دریائے نیل کے حوالے کرو، اور جب دریائے نیل کے حوالے کیا، وہ دریائے نیل 16 ہاتھ 16 گز اوپر فوارے کی طرح چلنے لگی، اور صرف اتنا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتی رہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتی، اپنی مرضی سے چل رہی ہے، تو تیری پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، کس طرح دریائے نیل کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور دریائے نیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان رہے ہیں۔ اس طرح حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کی عدالت، ان کی شجاعت بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بھی کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، اور امامت بھی انہی کی ذمہ ہے، امام بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھا کر کے، اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور فرمایا، یا امیر المؤمنین، ایک حادثہ ہو گیا ہے، کسی پہاڑ سے آگ کا گولا نکل رہا ہے اور کئی علاقے کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، ایمرجنسی کی حالت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس رومال کو ایسے رکھے ہوا تھا اور یوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل کتاب سے مسلمان ہوئے تھے، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رومال کیوں دیا۔ انہوں نے اس کو چابک سمجھا اور اس کو لے کر کے ہانکتے ہوئے، جس طرح جانوروں کو پیچھے سے ہانکتے ہیں، اس طرح آگ کو ہانکتے ہانکتے اسی مقام کے اوپر لے کر کے گیا جہاں سے وہ آگ کا گولا نکلا تھا، اسی سوراخ کے اندر اس بند کر دیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا۔ دیکھیے اب کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آگ بھی مان رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور یہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کیا میں نے اپنی حکمرانی میں کوئی نا انصافی کی؟ میں نے تو یہاں تک خیال رکھا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا نہ رہے۔ اس طرح حکمرانی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اس کے باوجود تم ہل رہی ہے، کوڑا تھا ہاتھ میں، ایک کوڑا مارا مٹی کو، زمین کو، کہا کہ تو ہلنا بند ہو جا، اور زمین ہلنا بند ہو گیا۔ دیکھیے کس طرح بات مان رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مٹی بھی بات مان رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اس کے بعد سے زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ قرب قیامت کے دن دجال سے پہلے 3 زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ کے اوپر، تاکہ جتنے بھی منافقین ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں، وہ مدینہ کو خالی کر دیں گے۔ جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ مدینہ کے اندر ڈٹے ہوئے رہیں گے اور مدینہ کے اندر ہی رہیں گے۔ 3 زلزلہ آئیں گے، وہ قرب قیامت کے دن، وہ امتحان کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے، اور جتنے منافقین مدینہ سے باہر ہوں گے وہ تمام کے تمام دجالی قوم ہوں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے وہ، لیکن دجال مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔
میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی حکومت کی ویسی حکومت آج تک کسی نے بھی نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تا قیامت تک کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دنیا کی عدالت عمر کی انصاف کو دیکھ رہی ہے، دنیا کی عدالت، اور فاروق تیرے نام سے اسلام پھیل رہا ہے، آج بھی تیرے ہی نام سے اسلام پھیل رہا ہے اور تا قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ وہ کون شخصیت تھی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، اور وہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اللہ کا خوف ان کی دلوں کے اندر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پکار کر کہتے تھے اگر عمر غلط کر رہا ہے تم اس کا دامن پکڑ لینا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تیل لے کر کے جا رہی تھی اور ٹھوکر لگی اور تیل مٹی کے اوپر گری اور پورے تیل برباد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں وہ بوڑھی عورت شکایت کی کہ اس مٹی نے ہمارا تیل کھا لیا، اسے واپس کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کا نام جہاں پہ وہ زمین مٹی تیل گرا ہوا تھا اس کو لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھا اور بڑھیا سے کہا کہ اس لیٹر کو وہیں پہ دفن کر دو جہاں پہ تمہارا تیل گرا ہے، اور پورے کے پورے زمین نے وہ تیل واپس کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ لکھے کیا تھے؟ اور فرمایا کہ میں صرف اتنا لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اگر تو نے وہ تیل واپس نہیں کیا تو کسی بے نمازی کو میں اسی جگہ کے اوپر جا کر کے دفن کروں گا تاکہ عذاب ان کو ہوتا رہے اور تم بھی تڑپتی رہے۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایران کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چیف کمانڈر تھے، اپنے نمائندے کو ایران کے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے۔ تو ایران نے ایک ٹوکری میں مٹی لے کر کے اور اس کے ہاتھ میں مٹی حوالے کر دیا، اور کہنا یہ چاہتا کہ تم لوگ خاک آلود ہو جاؤ۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اور فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایران نے اپنی پوری سلطنت، پوری زمین، پوری مٹی میرے حوالے کر دیا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد پوری سلطنت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں آیا وہ، اور وہاں پہ اسلام پھیلا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچی شان والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صرف انسان کے اوپر نہیں، انسانیت کے اوپر بھی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب چیف کمانڈر کو لے کر کے جا رہے تھے، ایک صحابہ کا پیالہ دریائے دجلہ میں گر گیا، پینے کا پانی، پینے کا پیالہ، اور صحابہ نے پکار کر کے کہا کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم نے کئی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو میرا پیالہ میرے حوالے کر دو۔ کیا فرمایا؟ وہ پیالہ میرے حوالے کر دو۔ دریائے دجلہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں چنانچہ دریائے دجلہ نے وہ پیالہ واپس کر دیا۔ یہ تھی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ تھی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔